صدقہ فطر سے متعلق معلومات اور صدقہ فطر سے متعلق جو مسائل ہیں ان کا بھی علم ہونا چاہیے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سارے مسائل کو لے کر چلیں گے۔ جو سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کس وجہ سے مقرر کیا گیا ہے۔ سنن نبی داود کی روایت میں ہمیں ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا۔ کس وجہ سے مقرر فرمایا؟ کہ جو روزے دار ہے اس کی زبان سے جو بیہودہ یا فحش قسم کے یا بے حیائی والے کلمات نکل جاتے ہیں ان کی پاکیزگی کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور اسی طرح جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کے کھانے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ زکوٰۃ مقبول ہے، یعنی وہ صدقہ مقبول ہے، قبول کیا گیا ہے۔ جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو اس روایت سے دو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ معلوم ہو گئی ہے کہ صدقہ فطر کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے روزے کے اندر جو بے حیائی والے کلمات نکلتے ہیں یا جو روزے کے اندر ایسی بیہودہ باتیں نکلتی رہتی ہیں تو ان کی پاکیزگی کے لیے، ان سے جو چھٹکارا ہے، ان سے نجات ہے، اس کے لیے صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں اس سے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ نماز عید سے پہلے ہے۔ اگر کوئی نماز عید کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ صدقہ فطر اگرچہ ادا ہو جاتا ہے، فرض اس کا ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ صدقہ فطر نہیں رہتا، وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو صدقہ فطر ہے اس کا جو وقت ہے نماز عید سے پہلے ہے، اسے نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کا وقت نماز عید سے پہلے آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان شروع ہونے کے بعد آپ اسے ادا کر سکتے ہیں، پہلے روزے کو ادا کر دیں، دوسرے کو ادا کر دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان نماز عید سے پہلے عید والے دن اسے ادا کرے۔ اگلی چیز جو ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کی انٹینسٹی کیا ہے، یعنی صدقہ فطر واجب ہے، فرض ہے، کس پر فرض ہے، کس پر نہیں ہے، غریب پر فرض ہے، امیر پر فرض ہے۔ تو صدقہ فطر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو صاحب نصاب ہے، یعنی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے، جس کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اس پر جو ہے یہ واجب ہے، یہ جو فرض ہے کہ وہ صدقہ فطر نکالے۔ لیکن جو غریب شخص ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ البتہ جو اور فقہاء ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ، ان کے نزدیک صدقہ فطر ہر کسی پر واجب ہے ادا کرنا اسے۔ تو جمہور جو فقہاء ہیں انہوں نے مختلف قسم کی حدیثوں کو اپنی بنیاد بنایا ہے، اور مختلف قسم کی حدیثوں میں صدقہ فطر کی فرضیت کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے کہ جو پہلے والی حدیث ہے جو ہم نے ذکر کی ہے سنن نبی داود کی، اس کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر ہے وہ 1 صاع فرض کیا ہے۔ اب یہ پوری روایت ہم آگے چل کر بیان کریں گے، لیکن اس میں فرض ہونے کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو صدقہ فطر ہے وہ اور فقہاء کے نزدیک فرض ہے، اور حدیثوں میں بھی اس کی فرضیت کا علم ہے۔ لیکن جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اگر اسے غریب پر بھی فرض کیا جائے تو غریب تو خود بیچارہ مستحق ہوتا ہے، تو وہ اسے کیسے ادا کرے گا؟ تو صدقہ فطر ادا غریب کو بھی کرنا چاہیے، تو غریب کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ اختلاف سے بچ جائے اور حدیثوں پر بھی عمل ہو جائے۔ کیونکہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ صدقہ فطر گندم سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور 100-150 روپے کے لگ بھگ اس کی جو رقم ہے وہ بنتی ہے، اور ایک غریب آدمی بھی 100-150 روپے آرام سے ادا کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اختلاف سے بچنے کے لیے اور حدیثوں پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے جو ایک غریب آدمی ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے اسے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سنن البیہقی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام جو کسی کی کفالت پر ہوں انہیں پر فرض فرمایا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ صدقہ فطر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا ہے۔ اور حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے صدقہ فطر اپنے تمام کے تمام گھر والوں کی طرف سے، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اور ان لوگوں کی طرف سے ادا کیا کرتے تھے جو ان کی کفالت میں ہوتے تھے، اور عورتیں بھی، غلام بھی، جو ان کی کفالت میں ہوتے تھے۔ تو اس سے ایک چیز یہ معلوم ہو گئی کہ انسان اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ اپنی طرف سے تو انسان پر فرض ہوتا ہی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ انسان ظاہر ہے اس کی کفالت اپنے اوپر خود ہوتی ہے، اور پوری طرح وہ اپنے خود کفیل ہوتا ہے، تو اس انسان کو خود اپنا جو صدقہ فطر ہے وہ ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح انسان کی جو نابالغ اولاد ہے اس کا بھی جو صدقہ فطر ہے وہ انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں غلام اور باندیاں تو ہیں نہیں، ان کا بھی صدقہ فطر جو شخص ہوتا ہے اسی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بیوی ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو بیوی کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے اس پر کہ وہ بیوی کی طرف سے ادا کرے۔ اسی طرح جو انسان کے بچے ہوتے ہیں جو
چاہے وہ بڑے ہوں بالغ ہوں، اگر انسان ان کی طرف سے ادا کر دے اور انہیں اس چیز کا علم نہ ہو یا ان سے اجازت نہ لے تو ان کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ جو انسان کے علاوہ انسان کے جو گھر والے ہیں، جو بیٹے ہیں، جو بالغ ہیں، ان کے علاوہ اگر جو دوسرے لوگ ہیں ان کی طرف سے ادا کرے، ان سے بغیر پوچھے ہوئے، ان کی اجازت کے بغیر، تو ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ صرف جو انسان کے گھر والے ہیں ان کی طرف سے ادا ہوگا، اگر وہ ان سے اجازت لیے بغیر یا ان سے پوچھے بغیر صدقہ فطر ان کی طرف سے ادا کرے۔ صدقہ فطر، اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کتنا اور کس چیز سے ادا کیا جائے۔ ہمیں حدیثوں میں ذکر ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ہے 1 صاع کھجور سے یا 1 صاع جو سے ہر غلام پر اور آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مسلمانوں میں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ صدقہ فطر کو ادا کیا جائے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے، یعنی نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔ تو اس روایت میں ایک تو کھجور کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ کھجور سے 1 صاع ادا کیا جائے، دوسرا ہمیں ذکر ملتا ہے جو سے کہ جو سے بھی 1 صاع ادا کیا جائے، اور 1 صاع جو ہے وہ تقریباً جو موجودہ علماء ہیں ان کی تحقیق کے مطابق 3.5 کلو کے لگ بھگ 1 صاع بنتا ہے۔ تو 3.5 کلو کھجور سے آپ ادا کر سکتے ہیں، کھجور کی کوئی سی بھی قسم ہو اس سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کی کوئی سی بھی قسم ہو، 150 روپے 200 روپے سے شروع ہوتی ہیں کھجور کی قسمیں، تو آپ کسی سے بھی ادا کر سکتے ہیں، عجوہ سے ادا کریں، جس مرضی کھجور سے ادا کریں، تو 3.5 کلو کے لگ بھگ یہ صدقہ فطر بنتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس میں بھی 3.5 کلو کے لگ بھگ بنتا ہے، کیونکہ 1 صاع جو ہے وہ 3.5 کلو کے لگ بھگ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اگلی روایت ہے وہ ہمیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، یہ روایت سنن نسائی میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ صدقہ فطر جو سے یا کھجور سے یا بغیر چھلکے والی جو سے یا کشمش سے 1 صاع نکالا کرتے تھے۔ اس روایت میں کشمش کا بھی ذکر ہے، تو کشمش سے بھی انسان 3.5 کلو ادا کر سکتا ہے صدقہ فطر۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر کھجور سے 1 صاع یا جو سے 1 صاع کا حکم فرمایا۔ پھر لوگوں یعنی صحابہ کرام نے اس کھجور یا جو کے بدلے گندم کو 2 مد یعنی آدھا صاع کے برابر کر لیا۔ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت سے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو گندم ہے اس کے لیے صحابہ کرام نے جو ہے وہ نصف صاع کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ انہوں نے جو گندم ہے اس کو آدھے صاع کے برابر یعنی 1.25 یا 2 کلو کے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کر دیا جو صدقہ فطر ہے اس کے لیے۔ اس کی تفصیل ہمیں سنن نبی داؤد میں ملتی ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ صدقہ فطر جو سے 1 صاع یا کھجور سے 1 صاع، بغیر چھلکے والے جو سے 1 صاع یا کشمش سے 1 صاع نکالا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور گندم کی فراوانی ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گندم کی فراوانی نہیں تھی، پھر جب گندم کی فراوانی ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم کے آدھے صاع کو ان چیزوں کے 1 صاع کی جگہ کر دیا۔ آدھے صاع سے مراد 2 کلو تقریباً ہے، 2.25 کلو بنتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوتا تھا اسی کے مطابق کیا ہے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم کا اتنا رواج نہیں تھا اور گندم کی کمی تھی، اس وجہ سے لوگ ان کھانے کی چیزوں میں سے دیا کرتے تھے جو ان کے پاس موجود تھیں، گندم ان کے پاس اتنی موجود نہیں تھی، اس وجہ سے اس کا ذکر ہمیں ان روایات میں نہیں ملتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں۔ لیکن مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صدقہ فطر ہے وہ گیہوں کے 2 مد یعنی آدھا صاع یعنی 2.25 کلو گندم سے اس مد کے حساب سے ادا کیا کرتے تھے جس سے تم وزن کرتے ہو۔ تو اس میں صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام ادا کیا کرتے تھے گندم سے 2.25 کلو یعنی نصف صاع ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات کہنا کہ جو نصف صاع ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود آیا ہے یا اس کا وجود آیا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کا وجود تھا، کیونکہ گندم کی قلت تھی، اس وجہ سے اس کا صاف طور پر ذکر نہیں ملتا۔ جب گندم کی فراوانی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا کہ وہ اس سے بھی ادا کریں آدھے صاع کے برابر۔ لیکن چونکہ اور فقہاء کے نزدیک اس آدھے صاع کا کوئی وہ نہیں ہے حیثیت، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھے صاع کا کوئی ذکر نہیں ہے، آپ کو پورے صاع ہی ادا کرنا چاہیے گندم سے۔
تو اس وجہ سے انسان کو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وہ پورا صاع ہی ادا کرے گندم سے بھی، یعنی 3.5 کلو کے لگ بھگ ادا کرے، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہمیں روایت ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو وسعت عطا فرمائی ہو تو وہ ہر انسان کی طرف سے گندم کا پورا ایک صاع ادا کرے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز کو پسند فرمایا کرتی تھی کہ گندم سے بھی پورا صاع ادا کرنا چاہیے، تو لوگوں کو گندم سے پورا ایک صاع یعنی 3.5 کلو کے لگ بھگ ادا کرنا چاہیے، اگرچہ 2.25 کلو ادا کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے، کیونکہ حدیثوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔